اللہ الرحمن الرحیم۔ لڑکی سبکتگین یعنی سلطان محمود غزنوی کے باپ کو ایک کمرے میں لے گئی اور سبکتگین کے سامنے کھڑی ہو کر سبکتگین کے ہاتھ پکڑے اور پوچھا، تمہاری بیوی ہے؟ سبکتگین نے کہا، نہیں۔ لڑکی نے پوچھا، کوئی لڑکی تمہیں کبھی اچھی لگی ہے؟ سبکتگین نے کہا، لڑکیوں کی طرف کبھی دھیان ہی نہیں دیا۔ میں تمہیں کیسی لگی ہوں؟ لڑکی نے پوچھا۔ سبکتگین چپ چاپ کھڑا ہو گیا، اس کی نگاہیں جھک گئیں۔ لڑکی نے کہا کہ تم نے مجھے کیا سمجھا ہے؟ کیا بے حیا سمجھا ہے؟ بے شرم سمجھا ہے؟ بولو سبکتگین، اگر یہی کچھ سمجھا ہے پھر میں کبھی تمہاری صورت نہیں دیکھوں گی۔ سبکتگین نے کہا کہ تم کسی اور کی منگیتر ہو اور امانت ہو۔ لڑکی نے کہا کہ یہ میرے ابا کا فیصلہ ہے اور وہ آدمی مجھے بالکل پسند نہیں، یہ مجھے لونڈی بنا کر رکھے گا، یہ کہا کرتا ہے کہ گھوڑ سواری چھوڑ دوں، مجھے اپنے حرم کی زینت بنانا چاہتا ہے، مجھے نمائش کی ایک خوبصورت چیز سمجھتا ہے۔ مجھے ایسا مرد چاہیے جس نے تمہاری طرح کبھی لڑکیوں کی طرف دھیان ہی نہ دیا ہو، جو میرے ساتھ گھوڑا دوڑائے، میرے ساتھ دریا میں بھی کود جائے۔ حرموں کے حاکموں کو بتانا چاہتی ہوں کہ اسلام کا زوال اس دن سے شروع ہو گیا تھا جس دن تم نے عورت کو سنگھار اور زیبائش کی زینت سے باندھ دیا تھا۔ تم عورت کو اپنے سفلی جذبات کی تسلی کا ذریعہ بنا کر خوار ہوئے، اپنے اوپر شراب کی ذلت کا نشہ طاری کر کے تم اپنے آپ کو عظیم سمجھ رہے ہو۔ عورت ایک طاقت ہے اور تم نے عورت کو اپنی کمزوری بنا لیا ہے۔ سبکتگین، حرم کی عورتوں کے بطن سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ عظمت اسلام کے پاسبان نہیں ہوتے اور نہ ہی ہو سکتے ہیں۔ میں اپنے بطن سے اس بچے کو جنم دوں گی اور دینا چاہتی ہوں جو اسلام کو دور دور پھیلائے گا، مگر مبلغ اور عالم دین بن کر نہیں بلکہ ایک مجاہد بن کر، ایک تیغ زن بن کر۔ سبکتگین نے کہا کہ میری ماں بھی ایسے ہی خواب دیکھا کرتی تھی اور کہا بھی کرتی تھی، مگر اس کا بیٹا غلاموں کی منڈی میں نیلام ہوا۔ لڑکی نے کہا کہ اسلام کے پاسبان تم جیسے اور میرے باپ جیسے غلام ہوں گے۔ میرے ابا نے تمہیں بتایا نہیں کہ وہ بھی غلامیوں کی منڈی میں فروخت ہوئے، مگر آج ان کا رتبہ دیکھ لو اور ان کا مقصد بھی دیکھ لو۔ سبکتگین نے کہا کہ تمہیں کس نے کہا ہے کہ جو بچہ تم جنو گی وہ میرا ہوگا؟ یہ جوانی کا جوش اور شباب کا خمار ہے۔ لڑکی نے کہا کہ یہ میرے دل کی آواز ہے۔ وہ جھنجھلا سی گئی، اور یہ میری روح کی آواز ہے۔ اپنے دل کو اتنا مردہ مت کرو سبکتگین، اگر تم میری محبت کو محض جسمانی یا جذباتی سمجھتے ہو تو سمجھو، لیکن مجھے اور محبت کو ٹھکرا مت دینا، میں اس شخص سے ہرگز شادی نہیں کروں گی۔ سبکتگین وہاں سے نکلا تو اسے اپنے اندر عجیب سی ہلچل سی محسوس ہو رہی تھی۔ ایک تو اس کا علم ادھورا تھا جو اسے پریشان رکھتا تھا، اس کے دل میں ایک عزم اور ایک مقصد تھا جو ابھی تک پوری طرح واضح بھی نہیں ہوا تھا۔ اب اس لڑکی نے اس کے ایسے جذبات کو بیدار اور مشتعل کر دیا تھا جن کے متعلق اسے علم ہی نہ تھا۔ اس پر خمار سا طاری ہوتا گیا۔ اسے صرف اپنی ماں کے جسم کا لمس یاد تھا جو اسے روحانی سکون دیتا تھا۔ نیند نہ آتی تو ماں کے ساتھ لپٹ جاتا تو سکون کی نیند آ جاتی تھی۔ دوسرا جسم اس لڑکی کا تھا جسے اس نے دریا سے نکالتے وقت اپنے بازوؤں میں اٹھایا تھا، مگر اس وقت اس کے سامنے صرف ایک مقصد تھا کہ ایک انسان کی جان بچانی ہے۔ مگر اس لڑکی نے جو باتیں کی تھیں ان کی وجہ سے سبکتگین کے اندر بھونچال سا آ گیا تھا۔ سبکتگین گہری سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے سوچا، یہی وجہ ہے کہ دولت والوں نے حرم آباد کر رکھے ہیں۔ عورت ایک سکون کا سرچشمہ ہے، ایک خمار ہے۔ انسان تھوڑے پر مطمئن نہیں ہوتا، اسی لیے وہ ایک کے بعد دوسری عورت لاتا ہے۔ اس پر بھی اس کا نفس مطمئن نہیں ہوتا، وہ تیسری پھر چوتھی بھی لے آتا ہے، اور پھر یہ نہیں سوچتا کہ وہ انہیں لانے کے لیے، بسانے کے لیے، اپنی ہوس بجھانے کے لیے دولت کمانے کے جو ذرائع استعمال کر رہا ہے وہ غلط ہیں یا صحیح ہیں۔ یہاں تک کہ وہ بادشاہوں، امراء، وزراء کا خوشامدی بن کر دولت حاصل کرتا ہے، پھر بھی تسکین نہیں ہوتی۔ وہ دولت حاصل کرنے کے لیے اپنا ایمان نیلام کر دیتا ہے، اپنے مذہب اور قوم کے دشمنوں کے آگے جا کر بھی سجدے کرنے لگتا ہے اور زر و جواہرات سے جھولیاں بھرتا ہے، مگر اس کا نفس اس پر بھی مطمئن نہیں ہوتا اور وہ اور زیادہ کی ہوس میں ہر حد کو عبور کر جاتا ہے۔ یہ تباہی عورت سے شروع ہو کر شراب تک پہنچاتی ہے اور پھر مسلسل گناہ کا ارتکاب کرتا چلا جاتا ہے۔ اچھائی کو وہ بہت پیچھے چھوڑ آتا ہے اور برائی میں ایسا نام کماتا ہے کہ شیطان بھی اس پر فخر کرنے لگتا ہے۔ تو کیا میں بھی اسی راہ پر چل پڑوں گا؟ عورت کا وار کتنا کاری ہوتا ہے جو روح تک کو گھائل کر دیتا ہے۔ اچانک اسے البتگین کی بیٹی کے الفاظ یاد آنے لگے کہ عورت زیبائش کی چیز نہیں ہے، عورت بہت بڑی طاقت ہے جسے ان بادشاہوں نے اپنی کمزوری بنا لیا ہے۔ سبکتگین کو اپنی ماں اور اس کے کہے ہوئے الفاظ اور اس کی باتیں یاد آنے لگی اور اس کے اندر وہ قوت بیدار ہونے لگی جو اس کی ماں نے اس کے اندر بھر دی تھی، ایک ایسی عورت کی پیدا کی ہوئی قوت جو بہت خوبصورت تھی۔ اسے سوداگروں نے سونے کے دینار پیش کیے تھے
مگر اس نے بھی الپتگین کی بیٹی کی طرح سوچا تھا کہ وہ زیبائش کی چیز نہیں ہے، اور وہ کہتی تھی کہ وہ ایسے بچے کو جنم دے گی جو ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنے قبیلے والوں کو اور اپنے باپ سے کہے گا کہ میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں سیدھے راستے پر لے چلوں گا جس نے باطل شکن ہونا ہے۔ یہی بات الپتگین کی بیٹی بھی کہہ رہی تھی۔ کیا سب عورتیں ایسے ہی وہموں میں مبتلا ہوتی ہیں؟ نوشیروان عادل کو بھی تو ایک عورت نے ہی جنم دیا تھا۔ یہ بات اسے اس چھوٹی سی مسجد کے امام نے بتائی تھی۔ اس میں اس کی ماں اور اس کے باپ کی آوازیں بھی شامل تھیں۔ یہ تعلیم و تربیت کی آوازیں تھیں۔ عورت کو اگر تفریح اور عیاشی کا ذریعہ بنا لو تو پھر محمد بن قاسم، طارق بن زیاد، صلاح الدین ایوبی اور نوشیروان عادل پیدا نہیں ہوا کرتے۔ وہ سر جھکائے انہی خیالات میں گم چلے جا رہا تھا۔ اس نے اپنے گھوڑے کی باگ ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی اور وہ پیدل ہی گھوڑے کے آگے چلے جا رہا تھا۔ الپتگین کی بیٹی اس کے خیالات پر اپنا قبضہ جما چکی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیا میں اسے ملوں گا؟ پھر خود ہی خیال میں جواب دیا، ہاں، دوبارہ اسے ضرور ملوں گا۔ اچانک ایک بھاری بھرکم آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی، اوئے ٹھہرو! سبکتگین نے مڑ کر دیکھا تو لڑکی کا منگیتر بڑی تیزی کے ساتھ اس کی طرف آ رہا تھا۔ وہ سبکتگین کے پاس آ کر رک گیا اور بولا کہ حاجی نصر کے بیچے ہوئے غلام، آئندہ کبھی لڑکی کے گھر میں گھسنے کی کوشش نہ کرنا۔ تم ہمارے غلام ہو۔ اگر تم نے الپتگین کی بیٹی کو دریا میں ڈوبنے سے بچایا ہے تو یہ تمہارا فرض بنتا تھا، اس کا تمہیں انعام نہیں مل سکتا۔ اگر تم لڑکی کو بچانے میں ناکام ہو جاتے تو ہم تمہیں قید میں ڈال کر بھوکا مار دیتے۔ سبکتگین نے بڑے حوصلے، صبر اور تحمل سے جواب دیا کہ میں آزاد ہوں اور تم غلام ہو۔ لڑکی کے منگیتر نے کہا، کیا بکتے ہو؟ بھاگو یہاں سے، اور آئندہ بغیر اجازت کے استبل سے گھوڑا نہ لے جانا۔ تم اپنے دل کے غلام ہو۔ لڑکی کا منگیتر جو جوانی کی دہلیز سے تھوڑا آگے بڑھ چکا تھا بولنے لگا، میں تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ اس نے نیام سے تلوار بھی نکال لی۔ سبکتگین کی کمر بند میں لمبا خنجر اڑسا ہوا تھا۔ اس نے وہ نکالتے ہوئے لڑکی کے منگیتر سے کہا کہ 1.5 ہاتھ لمبی تلوار کو 1.5 بالشت خنجر میرے پاؤں میں نہ گرا دے تو میں تمہارے آگے جھک جاؤں گا اور تم شوق سے میرا سر قلم کر دینا۔ اس آدمی نے جب سبکتگین کے تیور دیکھے تو تھوڑی ہی دیر میں تلوار نیام میں ڈال کر تیزی سے واپس چلا گیا۔ سبکتگین سیدھا استبل گیا، گھوڑا وہاں باندھ کر سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ابھی وہ اپنے کمرے میں پہنچا ہی تھا کہ الپتگین کا بلاوا آ گیا۔ وہ انہی گیلے کپڑوں میں الپتگین کے سامنے پہنچ گیا۔ الپتگین نے کہا کہ ابو اسحاق، یعنی لڑکی کے منگیتر سے تمہارا کیا جھگڑا ہوا ہے؟ تو جواب میں سبکتگین نے ساری رودات سنا دی اور اسے وہ بھی بتا دیا جو اس کی بیٹی نے سبکتگین سے کہا تھا، اور پھر الپتگین سے بولا، آپ بے شک اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھوں میں نہ دیں، مگر اس آدمی کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کرنے کی غلطی ہرگز مت کیجیے گا، کیونکہ وہ آپ کی بیٹی کے قابل نہیں ہے۔ الپتگین سبکتگین کی صاف گوئی سے بہت متاثر ہوا۔ الپتگین گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر سبکتگین سے بولا کہ تم جاؤ۔ سبکتگین نے کہا، اگر آپ ناراض ہیں تو میں معافی نہیں مانگوں گا، کیونکہ میں نے جھوٹ کا سہارا نہیں لیا اور نہ ہی جھوٹ بولنے کا مرتکب ہوا ہوں۔ الپتگین سبکتگین کی بات سن کر مسکرا دیا اور بولا کہ تم چلے جاؤ۔ دوسری شام الپتگین کی بیٹی کسی تاریخ میں اس کا نام نہیں ملتا۔ اس نے استبل سے گھوڑا نکالا اور جنگل کی طرف نکل گئی۔ سبکتگین نے بھی گھوڑا نکالا اور جنگل کی طرف بھگا دیا۔ دونوں گھوڑوں کے رخ جنگل میں مخالف سمت میں تھے، مگر دریا کے قریب پہنچ کر دونوں کے رخ ایک دوسرے کی طرف ہو گئے۔ دریا کے کنارے ایک جگہ وہ اکٹھے ہو گئے۔ دونوں اپنے اپنے گھوڑے سے اترے اور دریا کے کنارے بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ لڑکی نے کہا کہ میرا منگیتر مجھے ملا تھا اور بہت غصے میں تھا۔ کہنے لگا کہ میں فوج کا کماندار ہوں اور تم ایک غلام سے کہتی رہی ہو کہ تم مجھے قبول نہیں۔ میں نے اسے صاف بتا دیا کہ میں نے اپنے باپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے تم سے منگنی کی، ورنہ تم مجھے پسند نہیں ہو۔ میری بات سن کر اس نے مجھے کچھ دھمکیاں دی، پھر منت سماجت کرنے لگا۔ میں نے اسے ٹالنے کے لیے کہا کہ تم میرے ابا سے بات کرو۔ رات کو ابا نے مجھے الگ بٹھا کر کہا کہ سبکتگین نے مجھے ساری بات صاف صاف بتا دی ہے، جو تم نے اسے کہا وہ سب بھی بتا دیا ہے، اور انہوں نے تمہاری صاف گوئی اور بے باکی کی بہت تعریف بھی کی ہے۔ میں نے ابا کو صاف بتا دیا کہ یہ منگیتر مجھے پسند نہیں ہے، یہ اوچھا آدمی ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ آج دن کو اس کی اور ابا کی باتیں ہوئی ہیں۔ سبکتگین لڑکی کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ آج وہ کل سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ اسے اس کے چہرے کا ایک ایک نقش صاف نظر آ رہا تھا۔ لڑکی سبکتگین کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے اس کے اتنے قریب ہو گئی کہ اسے لڑکی کے جسم کی تپش صاف محسوس ہو رہی تھی۔ پھر اس نے لڑکی کی سانسوں کی تپش محسوس کی۔ سبکتگین کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔
اب اسے اس کی آواز ہی سنائی دے رہی تھی۔ سبکتگین نے کہا کہ میری ماں بھی تمہاری طرح بہت خوبصورت تھی۔ لڑکی نے کہا کہ تمہارا بیٹا بھی یہی کہا کرے گا، اور ہنس پڑی۔ سورج غروب ہو گیا اور شام کے سائے گہرے ہونے لگے اور دریا کے کنارے بیٹھے دو سائے ایک سایہ بن گئے تھے۔ دریا کی لہروں کا جلت رنگ اور زیادہ پرسوز ہو گیا تھا۔ ایک مہینہ گزر گیا۔ سبکتگین البتگین کے دل میں اتنا اتر گیا تھا کہ اس نے سبکتگین کو اپنا وزیر اور مشیر خاص بنا لیا۔ ایک روز البتگین نے سبکتگین کے سامنے اپنا پلان ان الفاظ میں رکھا: مسلم قوم کا شیرازہ بکھر گیا ہے، قوم ریاستوں اور چھوٹے چھوٹے ملکوں میں بکھر گئی ہے، اور کفار انہیں عیاشیوں کا عادی بنا کر ایک دوسرے کا دشمن بنا رہے ہیں۔ خلافت جو قوم کی مرکزی علامت سمجھی جاتی ہے، برائے نام ہو کر رہ گئی ہے۔ ہمارا خلیفہ اور حکمران عبد المالک ہے، اور اس کی زندگی میں ہی خلافت کے امیدوار آپس میں لڑنا شروع ہو گئے ہیں۔ میرا ارادہ ہے کہ عبد المالک کی وفات کے بعد اس کے کسی کم سن بیٹے کو خلافت پر بٹھا کر مرکزی حکومت کو اپنے ہاتھ میں رکھوں، مگر اس کا بڑا بیٹا منصور ایسا نہیں ہونے دے گا۔ ایسی صورتحال میں منصور کی حکومت کا پانسا پلٹ کر غزنی میں اپنی خود مختار حکومت قائم کر لوں گا۔ سبکتگین نے کہا کہ آپ کی فوج جو بخارا میں ہے وہ کس حد تک آپ کا ساتھ دے گی؟ البتگین نے جواب دیا کہ سالار عبد المالک سے نالاں ہیں، اور وہ اس کی نسبت میرا حکم ماننے میں خوشی محسوس کرتے ہیں، اور میرا ارادہ یہ ہے کہ غزنی کو مرکز بنا کر ارد گرد کی مسلم ریاستوں کو متحد کر لوں اور کفار کے خلاف جہاد شروع کر دوں۔ اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو وہ دن دور نہیں جب اسلامی ریاستیں جو ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہیں ان کا ایک ایک ٹکڑا غائب ہونا شروع ہو جائے گا۔ معلوم ہوا ہے کہ ہندوستان کے راجے جو مہاراجے کہلاتے ہیں وہ درہ خیبر کے راستے سے ہم پر حملہ کرنے کے لیے پر تول رہے ہیں۔ سبکتگین نے کہا کہ غزنی کی ریاست کا تختہ الٹنے کا کام آپ مجھے سونپ دیں، اور اس کے لیے مجھے بہت بڑی فوج کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ منصور اور اس کے حامی حاکموں کو گرفتار کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ اپنے منصوبے کے عملی پہلوؤں اور خطروں پر غور کر لیں۔ پھر سبکتگین نے ذرا سوچ کر کہا کہ آپ محتاط نہیں ہیں۔ اتنے بڑے منصوبے کی کامیابی کے لیے ان کی رازداری ضروری ہوتی ہے۔ آپ کا یہ منصوبہ آپ کی بیٹی مجھے سنا چکی ہے، اس کو اس منصوبے سے بے خبر ہونا چاہیے تھا۔ اب آپ محتاط ہو جائیں۔ اگر آپ نے اپنے راز چھپائے رکھے اور دشمن کے راز حاصل کر لیے تو آدھی جنگ آپ جیت جائیں گے۔ البتگین کو سبکتگین پر مکمل اعتماد تھا، مگر اسے یہ توقع نہیں تھی کہ سبکتگین اتنا ذہین اور دور اندیش ہوگا۔ انہوں نے غزنی کا تختہ الٹنے کا ایک کارآمد منصوبہ تیار کر لیا۔ دوسری طرف ایک اور منصوبہ تیار ہوا، اور یہ منصوبہ سبکتگین کے قتل کا تھا، اور یہ منصوبہ تیار کرنے والا البتگین کی بیٹی کا منگیتر ابو اسحاق تھا۔ رتھوں کی دوڑ کا اہتمام کیا گیا تھا۔ فوج کے سالاروں کا مقابلہ تھا جس میں سبکتگین کو بھی شامل ہونے کے لیے مدعو کیا گیا تھا، اور اس میں ابو اسحاق کو بھی شامل ہونا تھا۔ وسیع میدان میں مقابلے کے لیے رتھیں کھڑی کر دی گئی۔ ایک رتھ کے آگے ایک ایک گھوڑا جتا ہوا تھا۔ پہلی دوڑ میں 20 رتھیں حصہ لے رہی تھیں۔ دوڑ شروع ہوئی تو تھوڑی دور جا کر ابو اسحاق نے اپنی رتھ سبکتگین کی رتھ کے قریب کر لی اور اس کی رتھ کے پہلو کے ساتھ اپنی رتھ رکھ کر بھگانے لگا۔ ایسا اس نے 2-3 بار کیا۔ سبکتگین نے دیکھا کہ ابو اسحاق اسے ایک طرف ہو جانے پر مجبور کر رہا ہے، تو سبکتگین اپنی رتھ اس کے گھوڑے کے قریب کر کے اسے ایک طرف دھکیلنے لگا۔ تماشائیوں نے چیخو پکار بلند کر رکھی تھی اور رتھیں تیزی کے ساتھ بھاگ رہی تھی۔ ابو اسحاق نے اپنا ہنٹر جو وہ گھوڑے کو بھگانے کے لیے گھوڑے کو مار رہا تھا، وہی ہنٹر سبکتگین کو مار دیا، مگر سبکتگین نے اپنی رتھ ابو اسحاق کے گھوڑے کے ساتھ لگائی رکھی تو ابو اسحاق نے چلا کر کہا کہ خدا کے لیے پرے ہٹ جاؤ۔ سبکتگین نے اپنی رتھ پرے ہٹا لی اور اس کے ساتھ ہی ابو اسحاق کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا اور رتھ اوپر اڑی اور ابو اسحاق کے گھوڑے کے آگے آ گری۔ ابو اسحاق ہوا میں اڑا، اپنی الٹی ہوئی رتھ کے اوپر آ گرا۔ پیچھے آنے والی رتھ کا گھوڑا اتنی جلدی نہ رک سکا اور وہ ابو اسحاق کی رتھ پر چڑھ گیا، اور ابو اسحاق جو گرنے سے بے ہوش ہو چکا تھا کچلا گیا۔ سبکتگین نے اپنی رتھ روکی اور واپس آ گیا۔ سب دوڑ کر حادثے والی جگہ پہنچے تو دیکھا جہاں ابو اسحاق کا گھوڑا گرا تھا وہاں بہت بڑا گڑھا تھا۔ اس میدان میں پہلے ایسا گڑھا کبھی نہیں تھا۔ وہاں درختوں کی لمبی شاخیں بھی پڑی ہوئی تھیں۔ ابو اسحاق مر چکا تھا۔ اسی وقت تحقیقات شروع کر دی گئیں۔ البتگین نے کہا کہ جو کوئی اس گڑھے کا راز بتائے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ شام تک راز فاش ہو گیا۔ اس رتھ دوڑ کا اہتمام بھی ابو اسحاق نے ہی کیا تھا۔ اس نے اپنے ایک ہمراز دوست سے کہا تھا کہ وہ سبکتگین کو دوڑ میں شامل ہونے کے لیے کہے۔ دوست نے یہ کام کر دیا۔ ابو اسحاق نے رات کو یہ گڑھا کھدوایا اور اس کے اوپر درخت کی ٹہنیاں رکھ کر اوپر مٹی بکھیر دی۔
उस गड़े पर उसने कोई निशानी रख दी थी। दौड़ के दौरान अबू इसहाक इसीलिए अपनी रात सबकतगीन की रात के करीब लेकर आया था कि सबकतगीन को गड़े की तरफ सीध में ले जाए। सबकतगीन को तो मालूम ही ना था कि उसे अबू इसहाक मौत के गड़े की तरफ धकेल रहा है। सबकतगीन ने अपनी रात की मदद से अबू इसहाक के घोड़े को परे धकेलना शुरू कर दिया। इतने में गड़ा नजदीक आ गया तो अबू इसहाक ने चिल्लाकर कहा कि खुदा के लिए परे हट जाओ। सबकतगीन ने अपनी रात परे हटा ली, मगर इतने में गड़ा आ गया और अबू इसहाक जिसने ये गड़ा सबकतगीन के लिए खुदवाया था खुद अपनी रात समेत उसमें जा गिरा और मौत के मुंह में पहुंच गया। अबू इसहाक ने अपने राजदार दोस्तों से कहा था कि वो सबकतगीन को मारकर अलबतगीन की बेटी से शादी करेगा। अलबतगीन ने सबकतगीन से कहा कि अल्लाह ने तुम्हें किसी अजीम काम के लिए चुना है और जिंदा रखा है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मेरे मंसूबे की कामयाबी के लिए वही कार्रवाई होगी जो तुमने बताई है। तुम मेरे दामाद होगे और मुझे इस पर फख्र होगा। इस वाक़या के 1 साल बाद गजनी का हुक्मरान अब्दुल मुल्क मर गया और उसकी जगह अलबतगीन ने अपने असर व रसूख से उसके छोटे बेटे को तहत नशीन करवाना चाहा, मगर मंसूर की मौजूदगी में उसे कामयाबी ना मिल सकी। मंसूर की तहत नशीनी के 2 रोज़ बाद ही सबकतगीन 300 मुंतहिब सवारों के साथ गजनी पहुंचा और उसने शो ये करवाया कि वह बुहारा की आवाम की तरफ से मंसूर को खलीफा बनने पर मुबारकबाद पेश करने आया है। महल के अंदर जाकर सबकतगीन ने मंसूर को गिरफ्तार कर लिया और उसके साथियों ने मंसूर के मुहाफिज दस्ते को अपनी हिरासत में ले लिया। इस मंसूबे की अगली कड़ी के मुताबिक अलबतगीन, जो अपनी फौज के साथ गजनी के करीब पहुंच चुका था, तूफान की तरह आकर शहर के अहम मकामात पर काबिज हो गया। गलियों और बाजारों में ऐलान होने लगे कि जालिमों की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है, हम अदल व इंसाफ और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्मरानी लाए हैं। पहले रोज़ से ही वही अहकामात जारी किए जाएंगे जो लोगों की फलाह व बहबूद के लिए होंगे। जो जो दिन गुजरते गए लोगों ने महसूस कर लिया कि जुल्म और तंगी के दिन ख़त्म होते जा रहे हैं, तो उन्होंने दिलो जान से इस नई हुकूमत को तस्लीम कर लिया। अलबतगीन की हुकूमत 962 ईस्वी में कायम हुई। उसने सबकतगीन को अमीरुल उमरा बना दिया और अपनी बेटी की शादी भी उससे कर दी, मगर अगले ही साल 963 ईस्वी में अलबतगीन फोत हो गया तो उसकी जगह उसका बेटा इसहाक गद्दी पर बैठा, मगर वह हुशामदी टोले में फंस गया और वह उससे अपने मतलब और मफाद के अहकामात जारी करवाने लगे जो कि उसके बाप के जारी करदा हकाम से बिल्कुल उलट थे, और लोग एक बार फिर परेशान होने लगे। अमीर सबकतगीन ने एक बार फिर जुर्रत और अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए रातों रात इसहाक को माजूल करके अनाने हुकूमत अपने हाथ में ले लिया और इसहाक को कैद कर दिया। लोग ये खबर सुनकर बहुत खुश हुए कि उनके हुक्मरान इसहाक को कैद में डाल दिया गया है। अनाने हुकूमत संभालते ही सबकतगीन ने लोगों और फौज के दिल जीत लिए। फिर कुछ मजीद इलाके अपने कब्जे में करके वह हिंदुस्तान की तरफ मुतवज्जे हुआ। सबकतगीन ने रात को एक ख्वाब देखा कि उसके कमरे के मरकज में एक दरख्त उगा और वह दरख्त बढ़ता हुआ छत फाड़कर ऊपर चला गया और इतना ज्यादा फैला कि आधी दुनिया पर उसने अपना साया कर दिया। इस ख्वाब ने सबकतगीन को परेशान कर दिया। उसने ये ख्वाब अपनी बीवी को सुनाया तो वह सुनकर चुप रही। इस ख्वाब के थोड़े अरसा बाद ही सबकतगीन के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। बेटे की पैदाइश के बाद सबकतगीन की ख्वाब वाली परेशानी खुद बहुत दूर हो गई। सबकतगीन की बीवी ने कहा कि आपके ख्वाब की ताबीर आपके सामने आ गई है। मैंने उस बच्चे को जन्म दिया है जो बातल शिकन होगा। आज मुहर्रम की 10वीं है, आप इस इशारे को समझें। सबकतगीन ने बच्चे का नाम महमूद रखा। बच्चा खूबसूरत नहीं था, उसका रंग गहरा सांवला था, मगर सबकतगीन ने उसे अपनी तवज्जो का मरकज बना लिया। बचपन ही से बच्चे को कुरान हिफ्ज़ कराना शुरू कर दिया। बच्चे के लिए खास अतालीक रखे जिन्होंने बच्चे को इल्म भी दिया और जंगी तरबियत भी। महमूद 15 साल का हुआ तो सबकतगीन उसे अपने साथ राजा जयपाल के खिलाफ जंग करने के लिए साथ ले गया और उसे हिंदुओं के खिलाफ लड़ाकर कहा कि तुम बुत शिकन बनोगे। इस तरह नौशेरवां आदल की नस्ल से एक बुत शिकन पैदा हुआ।